قیدی بنایا گیا، ان سے جنگیں لڑی گئیں، انہیں جہنمی قرار دیا گیا۔ میرے عزیز، اب ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں، جو آپ نے سنی ہیں، آئیے ذرا موجودہ دور کے ان قبر پرستوں اور قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں، اور جو شدے، علم، چبوترے، جھنڈے، پنجے، مزار، قبر، استھان، جو آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آج یہ مولوی کروا رہا ہے، یہ ملا کروا رہا ہے، میں اس میں عوام کو میں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا دوسرے درجے پہ رکھتا ہوں کہ ان عوام کو اس بیچاروں کا پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ لمبے لمبی داڑھیاں، لمبے لمبے صافے اور پگڑیاں اور لمبی لمبی چھڑیاں اور تسبیحیں دیکھ کر یہ اللہ کے نبی کی یہ بھولی بھالی امت ان کے فیور میں آ جاتی ہے اور ان کی چگنی چپڑی باتوں میں وہ آ جاتی ہے۔ تو ان مولویوں کا یہ اصل میں یہ کام ہے، وہ لوگ جو ہے آج ان کی وجہ سے یہ بیچارے گمراہ ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم ان قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں، کیا ان کا یہ کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں؟ کیا ان کا یہ کام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال دیجئے، باقی یہ سارا کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ نام کی بات بھی آئے گی تو مشرکین مکہ میں بھی عبدالعزیز تھے، اب مشرکین مکہ میں بھی عبداللہ نام کے موجود تھے لوگ، نام بھی کوئی مختلف نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسلام کا لیبل لگا کر بالکل وہی عمل کیا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ آئیے اس کا پتہ لگائیں، ان کے عقیدے انہی لوگوں کے عقیدوں کی طرح ہیں یا نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ جناب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا؟ کیا کلمہ پڑھ کے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں کو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ قرآن کی آیت سنو، قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وہ اپنا جواب ڈھونڈو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ مشرک ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کو لگ سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ اپنے فرمان میں جھوٹا نہیں ہے۔ تو شرک کرنے کے باوجود بھی، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر دعوے داران ایمان جو ہیں وہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بندے خدا تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، اللہ کے بندو تم تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار ہو، آخر کیوں شرک کر رہے ہو؟ شرک و توحید کو تم کیوں ملا رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میاں ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدت میں، ان کی عقیدت، ان سے ہم الفت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی عقیدت میں شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا مخلوق سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ قدرت اور یہ تصرف دے دیے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں، جس کی بگڑی بنا بنانا چاہیں بنا دیں، جس کو چاہیں بیٹا دیں اور جس کو چاہیں بیٹی دیں۔ ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، ان سے گریہ وزاری کرنا، ان سے فریاد کرنا در حقیقت اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ جو چاہیں کر دیں، یہ جس کو چاہیں عطا کر دیں، ان کو اختیار ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ ارے میاں تم بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہو؟ بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے جا سکتے ہو؟ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے۔ اور اس طرح کی فضول باتیں نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اور جب ہم ان قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تو پچھلے بالکل وہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے پچھلے زمانے کے مشرکین کرتے تھے۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے یا اس کے مقابل مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں، جو باتیں اللہ عز و جل نے اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی عبادات کے لیے مخصوص فرما لی ہیں، انہیں غیروں کے لیے کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟
شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سجدہ کرنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، قربانی، منت، مشکل میں مشکل کے وقت پکارنا، قدرت و تصرف وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں یہ سب دوسروں کا بھی کچھ حصہ، ان سب چیزوں میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جاننا، چاہے ذاتی یا عطائی، بہرحال یہ تمام سب شکلیں شرک کی آتی ہیں۔ اور شرک ایک ایسا بھینکر اور ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرے گا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ میرے عزیز، میرے دوست، باتیں بہت ہیں اور بڑی لمبی چوڑی باتیں اس تعلق سے ہو سکتی ہیں، اور لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے اتنی بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ، شرک کی حقیقت، شرک کیا تھا، ان کا شرک کیا تھا، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں گے تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا، اور وہ لوگ بھی مشرک کہلائیں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے، ہم اللہ کے نبی کی امتیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اے نبی کی امت کے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور شرک جیسے گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ پیر پرستیاں، یہ قبر پرستیاں، یہ باوے، یہ کچھ نہیں تمہیں دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہارا کوئی بال بیکا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات ذرا بتلاؤ، ایک بات ہمیں ذرا بتلاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے یا کسی بندے کو، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اگر کسی بندے کو کسی مشکل کا سامنا ہے، کسی مصیبت کا سامنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جسے تم پکارتے ہو، جیسے یہ کہا جاتا ہے یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا خواجہ، یا وغیرہ وغیرہ، ایسی ہی دوسری کسی ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل کو دور کر دے۔ اب بتائیں، اب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے، اور وہ بتائیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی اس کائنات کے اندر مشکل حل کر سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے، تو ذرا بتلاؤ کہ پکارنے والا اور اس مشکل کشا کے درمیان جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے، وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد پکارنے والے کی آواز کو سن سکتا ہے؟ نہیں سوال سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ ادھر ادھر دراصل توجہ بانٹے ہوئی ہیں نا، یہ جو چلت پھرت ہو رہی ہے اس سے آپ نظریں ادھر ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کو مشکل درپیش ہے، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہ رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ مشکل دور کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا یا غوث یا خواجہ۔ اب بتلاؤ، وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے، اور وہ جس کو پکارنا چاہتا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اس کے درمیان اور اس کے جس بابے کو یا جس ہستی کو پکارنا چاہ رہا ہے، اب وہ یہاں سے پکار رہا ہے، تو بتلاؤ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ اس کی آواز کو سن سکتا؟ اب سوچو، یا غوث کہاں؟ بھارت شریف میں پکارا جا رہا ہے، پاکستان شریف میں پکارا جا رہا ہے، بنگلہ دیش شریف میں پکارا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے کہ نہیں پکارا؟ افغانستان شریف میں پکارا جا رہا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے بولو؟ اب یہ پکارنے والے کون ہوئے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ سن لیتا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی وہ اس کی آواز کو ہم فرض کر لیں کہ وہ سن لیتا ہے اتنے فاصلے پر، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہے؟ اللہ کے سوا جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے، اگر ہم مان لیں کہ وہ ہماری آواز کو سنتا بھی ہے، تو کیا وہ دنیا کی ہر زبان سمجھتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ
इस दुनिया में मुख्तलिफ जुबानों के बोलने वाले हैं। सराइकी जुबान वाला सराइकी जुबान में पुकारेगा, पंजाबी जुबान वाला पंजाबी जुबान में पुकारेगा, अरबी जुबान वाला अरबी जुबान में पुकारेगा, हिंदी जुबान वाला हिंदी जुबान में पुकारेगा, चाइनीज जुबान वाला अपनी जुबान में पुकारेगा, इंग्लैंड जर्मनी वाला जर्मनी पुकारेगा, इंग्लैंड वाला इंग्लैंड की जुबान में पुकारेगा, अमरीकी जुबान में पुकारेगा, केरला वाला केरला वाली जुबान में पुकारेगा, मद्रासी तमिल जुबान में पुकारेगा, श्रीलंकी सिंहाली जुबान में पुकारेगा, पश्तू वाला पश्तू जुबान में पुकारेगा, है कि नहीं? हर एक जुबान में पुकारने वाला पुकारेगा। तो क्या वो जिसको वो पुकारना चाह रहा है वो हर जुबान समझता और जानता है? बोलो। दुनिया में तो हमने ये सुना था कि वो तो अंगूठा ही छाप मर गया, तो मरने के बाद में वो क्या हर जुबान समझने लगा? चलो हम ये मान लेते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं और ये भी कोई साबित कर दे कि नहीं जिस हस्ती को हम पुकार रहे हैं वो हर जुबान से वाकिफ है, हर जुबान को वो हस्ती जान रही है, तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि एक मिनट में, एक सेकंड में हजारों और सैकड़ों लोग उसको पुकारते हैं। एक सेकंड या एक मिनट में उस पुकारने वाले को हजारों या सैकड़ों लोग पुकारते हैं। क्यों? इसलिए कि बैक वक्त कई लोगों को मुश्किल पेश आ सकती है। अब उस मुश्किल में वो हजारों और सैकड़ों लोग उसको पुकारते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या वो एक लम्हे या एक मिनट के अंदर उन सैकड़ों या हजारों लोगों की फरियादों को, उनके पुकारने को बैक वक्त सुन लेगा या उसके लिए लाइन लगवाने की जरूरत पड़ेगी? बोलो। एक लम्हे में क्या वो तमाम लोगों की फरियादों को सुन लेगा जो हजारों सैकड़ों लोग पुकार रहे हैं, या उसके यहां लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी? अल्लाह अकबर। ये वो सवालात हैं जो जहनों में गूंजते हैं और इसका कोई जवाब दुनिया का माई का लाल दे सकता? जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं। चलो हम ये भी मान लेते हैं, तो सवाल यह पैदा होता है, क्या उस हस्ती को जो जिंदा है या मुर्दा, उस हस्ती को कभी नींद भी आती है या नहीं आती है, या वो हमेशा जागता रहता है? सवाल है कि नहीं है ये? या उस हस्ती को नींद भी आती है या वो हमेशा जागता रहता है? अगर उसे नींद आती है तो फिर तो हमारे पास उसके टाइम टेबल की एक लिस्ट होनी चाहिए कि वो कब सोता है, कब जागता है। हमारे अल्लाह की शान तो यह है, क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला, उसे न नींद आती है, नींद तो नींद है, उसे ऊँघ तक नहीं आती। ये हमारे अल्लाह की शान है। लेकिन अल्लाह के सिवा ये जिसको पुकारना चाह रहा है, चाहे वो हस्ती जिंदा हो या मुर्दा, उसे कभी नींद आती है या नहीं? अगर नींद आती है तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कब उसको नींद आती है और कब वो जाग रहा होता है, ताकि हम अपनी मुश्किल सिर्फ उसी वक्त पेश करें जब वो जाग रहा हो। उसके नींद में हम डिस्टर्ब ना करें, या फिर यह बतलाया जाए कि उसे कभी नींद ही नहीं आती। और जिसे कभी नींद नहीं आती वो कौन है? बोलो। नंबर 5, एक शख्स गूंगा है। क्या है? गूंगा है। गूंगे भी होते हैं ना? या कोई इंसान किसी ऐसी मुश्किल में फंसा हुआ है कि उसका गला बंद है, बंधा हुआ बेचारा, आवाज नहीं निकल रही है उसकी। अगर वो दिल ही दिल में अपनी मुश्किल अल्लाह के सिवा उस हस्ती के लिए पेश करता है जो जिंदा है या मुर्दा, दिल ही दिल में अपनी मुश्किल को पेश करे, तो क्या वो हस्ती उसके दिल की फरियाद भी सुन सकती है? अल्लाह फरमाता है कि वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून। अल्लाह की शान तो यह है कि जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, उसे भी अल्लाह जानता है। तो एक गूंगा अगर